أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم صدق الله العظيم۔ کافی دنوں کے بعد آج پھر درس شروع ہوئے۔ کچھ ساتھی نئے آئے ہوئے ہیں جی، شروع سے بات سنیں۔ اس صورت کا دعویٰ یہ تھا کہ تمہیں مرنے کے بعد اللہ رب العزت دوبارہ اٹھائے گا۔ صرف اٹھانا ہی مقصود نہیں ہے بلکہ جزا اور سزا ہوگی۔ آپ کے نیک اعمال کے اوپر آپ کو بدلہ دیا جائے گا، برے اعمال کے اوپر آپ کو سزا دی جائے گی۔ خلاصے میں کہا تھا کہ دو عقلی دلیلیں اللہ رب العزت اس دعوے کے اوپر دے گا۔ 5 تخویفات دنیاوی کے نمونوں کو اللہ بیان فرمائے گا۔ پہلے درس میں آپ نے سنا تھا کہ اللہ نے متقیوں کا ذکر فرمایا تھا۔ دوسرے درس کے اندر اللہ رب العزت نے متقیوں کے امام جناب ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر فرمایا تھا، ساتھ میں ایک نمونے کو بھی بیان فرمایا۔ آج اللہ رب العزت دوسرے نمونے کو بھی بیان فرمائیں گے۔ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ، اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی نشانی ہے۔ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، جب ہم نے بھیجا اس کو فرعون کی طرف بسلطان مبین، کھلی سند کے ساتھ، کھلی دلیل کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا اس کا اپنا اصل نام ولید بن مصعب بن ریان تھا۔ مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہتے تھے، ٹھیک ہے، یہ لقب ہوتا تھا ان کا۔ جس طرح ہمارے ہاں جو بڑی کرسی پر ہوتا ہے اس کو صدر کہہ دیتے ہیں جی، وزیر اعظم کہہ دیتے ہیں، انڈیا والے پردھان منتری پتہ نہیں کون سا کہہ دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو مصریوں کے ہاں جو بادشاہ ہوتا تھا نا جی، اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا نا جی، اس کا اصل نام تھا ولید، باپ کا نام مصعب تھا، دادے کا نام ریان تھا۔ یہ ریان پتہ ہے کون تھا؟ یہ وہ دادا تھا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اپنی بادشاہت کو، اپنے تختے کو چھوڑ دیا۔ کہنے لگا حضرت اب مجھے شرم آتی ہے، میں آپ کا امتی ہو کر تخت پر بیٹھوں اور آپ پیغمبر ہو کر تخت پر نہ ہو، لہٰذا میں کیا کرتا ہوں، آپ کے لیے تخت کو چھوڑ دیتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھے اور خود تخت چھوڑ دیا جی، ٹھیک ہے۔ کون چھوڑتا جی؟ کتنی بڑی قربانی۔ آج اگر ٹوٹی پھوٹی کرسی بھی ہو نا جی، کوئی نہیں چھوڑتا جی۔ ہمارے حکمرانوں کو دیکھو جی، پاگل ہو جاتے ہیں جی۔ اب الیکشن آ گئے جی، اب دیکھو ایک دوسرے کی شلواریں نکالیں گے جی۔ یہ سیاست اب ایسی ہو چکی ہے نا جی، کوئی بندہ محفوظ نہیں ہے۔ عورت جاتی ہے تو اس کی ویڈیو بنتی ہے جی، یا اس کی آڈیو بنتی ہے، پھر وقت کے مطابق، ٹائم کے مطابق وہ ویڈیو ریلیز ہو جاتی ہے۔ کسی کی ماں کی ویڈیو بن رہی ہے جی، گندی سے گندی، کسی کی بہن کی بن رہی ہے، کسی کی بیوی کی بن رہی ہے، کوئی بندہ محفوظ نہیں ہے جی، ٹھیک ہے۔ ہاں اب دیکھو جی، مثلا عمران خان ہے، اس کی بیوی ہیں جی، اس کی باتیں شیئر ہو رہی ہیں جی، ٹھیک ہے۔ پچھلا خاوند بھی آ گیا، وہ دیوس قسم کا جی، پھر یہ عمران خان آ گیا، ایک بیوی دوسری بیوی دیکھو جی، پھر اسی طرح نواز شریف کی اپنی بیٹی آ گئی وہ مریم، پھر اسی طرح بلاول بھٹو کی والدہ آ گئی ہے جی، بینظیر بھٹو جی۔ کوئی بھی معاف نہیں ہے جی، کوئی بھی محفوظ نہیں ہے جی، صرف کرسی کے لیے جی، ٹھیک ہے۔ ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے پیغمبروں کی بات مانی، پھر تختوں کو انہوں نے ٹھکرا دیا جی، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے حکمرانوں کی حالت پھر اسی طرح دیکھو جی، ہماری تاریخ اگر اٹھا کر دیکھو نا جی، مروان بن حکم ایک بندہ گزرا ہے جی، بڑا ظالم جابر بندہ گزرا جی ہماری تاریخ کے اندر۔ اس کا ایک بیٹا تھا جی جس کا نام عبدالعزیز تھا، یہ قدر بہتر تھا، کچھ اچھا تھا۔
اس کا پھر جو پوتا تھا نا جی عمر بن عبدالعزیز، اس کو خلیفہ راشد کہتے ہیں، کمال کا بندہ تھا جی۔ ایسا بھی ہوتا ہے جی، کبھی اللہ رب العزت نیک پارسا بندے کے اندر سے بدماش کو نکالتا ہے جی، جس طرح ریان کا جو بیٹا تھا مصعب، اس کا جو بیٹا تھا ولید فرعون ظالم جابر ہے جی۔ اسی طرح یہاں پر دیکھو جی مروان بن حکم ہے جی، اس کا جو پوتا ہے جی خلیفہ راشد ہے جی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جی۔ یہ اللہ کی قدرت کے کرشمے جی، اگر اللہ چاہے جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے نہ دے۔ باپ کیا جی پیغمبر ہے، بیٹا کافر ہے جی، کنعان حضرت نوح علیہ السلام۔ باپ بیٹا کیا جی پیغمبر ہے، باپ کیا جی کافر ہے، ابراہیم علیہ السلام کا والد ہے، ٹھیک۔ بتیجا اور کیا کہتے ہیں بیٹا مسلمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ والد کیا جی کافر ہے۔ یہ اللہ کی دین ہوتی ہے، جس کو چاہتا ہے کیا کرتا ہے جی وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اللہ ہدایت کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، پس اعراض کیا انہوں نے اپنی قوت کے ساتھ، وقال انہوں نے کہا ساحر، یہ موسیٰ تو بڑا جادوگر آ گیا ہے، او مجنون، یا یہ ہے کہ دیوانہ آ گیا۔ اللہ نے واضح دلائل دیے تھے جی، 9 دلیلیں، 9 معجزات آپ نے سنے جی۔ ایک معجزہ جو بڑا کمال کا معجزہ آتا ہے جی ید بیضا جی، ہاتھ کو بغل کے اندر دیتے تھے نا جی، جب نکالتے تھے 14ویں کی چاند کی طرح چمکتا تھا۔ اور دوسرا جو معجزہ تھا ڈنڈے کو پھینکتے تھے نا جی اژدہا بن جاتا جی، کئی ہزار سانپوں کو نگل گیا جی۔ اللہ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے، لیکن کیا جی صرف جادوگر کہا اور مجنون کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹھکرا دیا جی۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، پس ہم نے پکڑا اس کو، وجنودہ اور اس کے لشکر کو، فَنَبَذْنَاهُمْ پس ڈال دیا ہم نے ان کو، فِي الْيَمِّ دریا کے اندر، وَهُوَ مُلِيمٌ اس حال کے وہ الزام لگایا ہوا تھا جی، ٹھیک ہے۔ جب لشکر لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو پکڑنے کی کوشش کی نا جی، اللہ نے موسیٰ کو اور اس کی قوم کو پار کروایا، اور یہ لشکر پیچھے سے ان کی نقش قدم پر چلتے ہوئے سمندر کے اندر گیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ بھائی چل پڑی، سارا فرعونی اور ساتھ میں کیا جی فرعون خود بھی کیا ہو گیا جی غرق ہو گیا۔ جب کلٹیاں کھائی نا جی، دماغ جگہ پہ آیا نا، تو کہنے لگا اب میں کیا کرتا ہوں جی ایمان لاتا ہوں، حضرت موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا الآن ہن ایمان آن دیں، قد عصیت وکنت من المفسدین، اس سے پہلے تو نافرمانیاں کرتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا فالیوم ننجیک، اپنے دشمن کو میں کیا کروں گا جی آج ہمیں نجات دوں گا، اور یہ نجات بھی کیا ہوگی لتکون لمن خلفک آیا، تیرے بعد جو آئیں گے ان کے لیے کیا بن جائے گی باعث عبرت بن جائے گی۔ وفی عاد تیسرا نمونہ قوم عاد کے اندر بھی اللہ نے نشانی رکھی ہے، اذ ارسلنا علیہم الریح الحکیم، جب بھیجا ہم نے ان کے اوپر ہوا کو الحکیم جو نامبارک تھی، ٹھیک ہے۔ ہوائیں مبارک بھی ہوتی ہیں اور نہ مبارک بھی ہوتی ہیں، خوش قسمت بھی ہوتی ہیں، اچھی بھی ہوتی ہیں، بری بھی ہوتی ہیں، لیکن قوم عاد کے اوپر اللہ رب العزت نے ایسی ہوا بھیجی، الحکیم کا معنی ہے جی بانجھ پن، جس عورت کی اولاد نہ ہوتی ہو نا جس کو کیا کہتے ہیں جی بانجھ، ٹھیک ہے۔ اللہ نے ایسی ہوا بھیجی نا جی، اللہ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹایا۔ اور یہ وہ قوم تھی نا جی جو کھجوروں کو یوں پکڑتی تھی، کھجور کا جو درخت ہے نا جی، جب یہ جوانی میں ہوتا ہے بہت مضبوط ہوتا ہے جی، اس کو اکھاڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، باقی درخت اکھڑ جاتے ہیں لیکن کھجور کا درخت نہیں اکھڑتا، یوں پکڑ کر کھینچتے تھے اور نکال، کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ بھی کوئی طاقتور ہے جی۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ان کی طاقت کا جو اپنے آپ کو طاقتور کہتے تھے نا جی، ہوا کے ذریعے میں نے اڑایا جی، ایسے اڑتے تھے جس طرح ہمارے ہاں جب ہوا چلتی ہے نا شاہ پر اڑنے لگ جاتے ہیں، ایسے اڑتے تھے۔ ما تذر من شیء، ما تذر نہیں چھوڑتی تھی کسی چیز کو، اتت علیہ جس پر وہ آتی تھی، الا جعلتہ کرامین مگر کر دیتی تھی اس کو بوسیدہ چورا چورا جی، ٹھیک ہے۔ جس طرح چیز پرانی ہو جائے نا یوں ہاتھوں کے ساتھ مسلی جاتی ہے نا، تو اس طرح ہو جاتے تھے۔ سورہ حاقہ میں آئے گا اللہ فرمائیں گے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، بڑے لمبے لمبے قد والے تھے، 60 فٹ ان کے قد تھے جی، لمبی عمریں تھی جی، 5 6 سال ان کی عمر کی جوانی ہوتی تھی، یہ جوانی ہوتی تھی جی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جب ہم نے ان کو پکڑا، ہوا نے ایک دوسرے کے ساتھ ان کے سروں کو ٹکرایا تو ایسے پڑے ہوئے تھے جس طرح کہ بھئی کھجور کے درخت کسی نے اکھاڑ کر پھینک دی، اتنا لمبے لمٹین قسم کے۔
وفی سمود اذ قیل لهم، چوتھا نمونہ آ گیا ہے، وفی سمود، اور قوم سمود کے اندر بھی نشانی ہے، اذ قیل لهم، جب کہا ان کے لیے، تمتعوا، نفع اٹھاؤ، حتی حین، ایک وقت مقررہ تک۔ قوم کے لوگوں نے بات نہ مانی حضرت صالح علیہ السلام کی، تو کہنے لگے اگر آپ واقعی اللہ کے سچے پیغمبر ہو تو پھر آپ کیا کرو جی، ہمارے لیے ایک منہ مانگا معجزہ مانگو، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیں جو قوم مانگا معجزہ مانگتی ہے نا جی پیغمبر سے، اور پیغمبر اللہ کے حکم سے وہ پورا کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد گنجائش نہیں ہوتی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا جی کیا ہے جی؟ انہوں نے کہا آپ اس پتھر کے اندر سے 9 ماہ کی گابن اونٹنی نکالیں جی۔ پتھر بھی چھوٹا تھا، اللہ کے آگے دعا کی، اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور اللہ نے اس پتھر کے اندر سے 9 ماہ کی گابن اونٹنی کو نکالا جی۔ پھر آپ صالح علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارا منہ مانگا معجزہ ہے جی، اس کے ساتھ چھیڑخوانی مت کرنا جی۔ لیکن ظالموں نے، بدبختوں نے کیا کہا، اس کی کوچے کاٹ دی۔ 12ویں پارے میں تفصیلاً یہ سارے واقعے سن چکے۔ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، پس سرکشی کی انہوں نے اپنے رب کی حکم کی، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، پس پکڑا ان کو چیخ نے، وَهُمْ يَنْظُرُونَ، اس حال کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، چیخ لگی سامنے دیکھتے تھے، بس کلیجے پھٹتے تھے اور وہ باہر آ کر گر جاتے تھے۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، پس نہیں تھے وہ طاقت رکھنے والے کھڑے ہونے کی، ٹھیک ہے۔ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، اور نہیں تھی وہ بدلہ لینے کی، ٹھیک ہے۔ کہاں کھڑے ہو سکتے ہیں جی؟ قرآن کہتا ہے جاسمین، گھٹنوں کے بال زمین کے اوپر پڑے ہوئے تھے جی۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، 5واں نمونہ آ گیا ہے، اللہ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کی قوم میں بھی نشانی ہے، من قبل، جو ان قوموں سے پہلے گزری ہے، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک تھے وہ سارے کے سارے نافرمان۔ والسماء بنیناها بعید وإنا لموسعون، یہ دلیل عقلی آ گئی ہے۔ کہا کرتے تھے نا جی ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد گل سڑ کر بالکل ریزہ ریزہ چورا چورا ہو جائیں گے۔ وہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کئی 100 سال گزر چکے ہیں، قیامت نہیں آئی۔ کہتے تھے اب آگے قیامت شامت نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہو قیامت آئے گی، قیامت کے اندر آپ کو اٹھایا جائے گا، اٹھانے کے بعد آپ کو جزا ہوگی، سزا ہوگی، یہ بندے گل سڑ کر ختم ہو جاتے ہیں، کدھر قیامت آئے گی؟ اللہ فرماتے ہیں سنو، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا، اور آسمان ہم نے بنایا ہے اس کو، بِأَيْدٍ، اپنے ہاتھوں کے ساتھ، مطلب اپنی طاقت کے ساتھ، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، بے شک البتہ ہم بڑی وسعتوں والے ہیں، ہم نے آسمان کو بنایا ہے جی۔ یہ جو آپ کو چھت نظر آ رہا ہے بغیر ستون کے بنایا ہے، یہ ایک نہیں بنایا، اس کے اوپر 6 اور بنائے جی۔ اگر اللہ بغیر ستونوں کے آسمانوں کو بنانے پر قادر ہے تو تمہیں دوبارہ اٹھانے پر کیوں قادر نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، دوبارہ اٹھائے جانے پر تمہیں کیوں قادر نہیں ہے؟ تمہیں اٹھا سکتا ہے جی۔ نمبر 2، وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اور زمین ہم نے اس کو بچھایا ہے، فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، پس واہ واہ کتنا خوبصورت بچھونا ہے، ٹھیک ہے۔ کہیں پہ ٹیلے ہیں، کہیں پہ ڈبے ہیں جی، کہیں پہ پہاڑ ہیں، کہیں پہ صحرا ہیں، کہیں پہ کیا ہے جی نالے ہیں، کہیں پہ سمندر ہیں جی، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ فرماتے ہیں زمین کو بچھانے پر ہم قادر ہیں، آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کرنے پر ہم قادر ہیں، تو تمہیں دوبارہ اٹھانے پر بھی ہم قادر ہیں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز، خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے پیدا کیا ہے زوجین، اس کو جوڑا جوڑا۔ انسان ہے جی جوڑا جوڑا، مرد ہے عورت ہے، حیوانات ہیں جی، مثلا گائے ہے جی تو اس کے ساتھ کیا ہے جی آ گیا بیل، آ گیا جی بھینس ہے تو اس کے ساتھ بھینسا ہے، بکری ہے تو اس کے ساتھ بکرا ہے جی، دمبی ہے تو دمبا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر ٹھیک ہے، دن ہے جی، اس کے مقابلے میں کیا آتی ہے؟ رات آتی ہے جی۔ آسمان ہے، مقابلے میں کیا آتی ہے؟ زمین آتی ہے جی۔ پھر اسی طرح جنات ہیں، ان کے اندر بھی مؤنث ہیں، ٹھیک ہے، مذکر مؤنث۔ اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کے اندر ہم نے جوڑا بنایا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہو جی پھلوں کے اندر بھی ہے جی، درختوں کے اندر بھی، کھجور کا جو درخت ہوتا ہے نا جی، آپ اکیلا لگا لو، صرف مادہ و مؤنث ہو نا جی تو یہ پھل نہیں دیتا، اس کے ساتھ جب تک مذکر نہ ہو جی۔ اللہ کی کرشمے دیکھو جی۔ لعلکم تذکرون، کیوں اللہ نے یہ بنایا؟ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اللہ کی توحید کو سمجھو۔ ففروا الی اللہ، پس بھاگو کامیابی کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کے احکامات کی طرف۔ انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے نذیر، ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا۔ ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، مت بناؤ اللہ کے ساتھ الہا آخر، دوسرا الہ جی، ٹھیک ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرو جی، ٹھیک ہے۔ علماء کہتے ہیں نا جی
اللہ کے سوا کوئی رزاق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بیڑے پار کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بچیاں دینے والا نہیں ہے، آپ کے کھوٹی قسمتوں کو کھری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ علماء یوں کر کے اس کی تعریف کرتے ہیں، اور تبلیغ والے ساتھی یوں کہتے ہیں اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ اللہ سے نیچے جتنی بھی مخلوقات ہیں نا، چاہے انسان ہیں، جنات ہیں، حیوان ہیں، ٹھیک ہے، فرشتے ہیں، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ شارٹ کٹ ہے، انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا واضح۔ کذالک ما اتی الذین من قبلہم، کذالک اسی طرح جس طرح آپ کو کہا ہے کہ نہیں آیا ان کے پاس کوئی بھی رسول الا مگر قالوا، انہوں نے کہا ساحر او مجنون، یہ کیا ہے جی، جادوگر ہے، مجنون دیوانہ ہے۔ ٹھیک ہے، میرا محبوب تو پریشان مت ہو جی، ان ظالموں نے تجھے کہا نا جی ساحر کذاب، تجھے جادوگر کہا ہے، تجھے کذاب کہا ہے، تجھے مفتری کہا ہے، تجھے دیوانہ کہا ہے، تو کیوں غمگین ہوتا ہے؟ تو اس سے پہلے بھی جتنے پیغمبر آئے نا جی، ان کو بھی انہوں نے کیا کہا جی، ساحر کہا ہے، مجنون کہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بل ہوا کذاب و نشر، بہت بڑا جھوٹ ہے، استغفر اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی کہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا محبوب تو پریشان اور غمگین ہو مت ہو جی۔ اتواصوا به بل هم قوم طاغون، کیا وصیت کر گئے ہیں ان سے پہلے لوگ، ٹھیک ہے، جو پہلی قومیں آئی تھی نا جی، نوح علیہ السلام کی قوم، انہوں نے اپنے پیغمبروں کو کہا جی ساحر مجنون۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، ہر قوم نے اپنے پیغمبر کو جادوگر کہا، کسی نے العیاذ باللہ جھوٹا کہا، کسی نے مفتری کہا، کسی نے مجنون کہا جی، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو کیا ان قوموں نے ان قوم والوں کو، عرب والوں کو یہ وصیت کیا کہ تم بھی جب تمہارا پیغمبر آئے گا تم بھی کیا کہہ دینا جی، جادوگر اور مجنون کہہ دینا؟ نہیں، بل ہم قوم طاغون، بلکہ وہ سارے کے سارے سرکش تھے جی۔ فتول عنہم، میرا محبوب پس آپ اعراض کریں ان سے، فما انت بمعلوم، پس نہیں ہے آپ پر کوئی ملامت، ٹھیک ہے، آپ واعظ و نصیحت کریں۔ اگر آپ کو جادوگر کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، کذاب کہتے ہیں، مفتری کہتے ہیں، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی ملامت نہیں ہے۔ مومن بنتا ہے تو ٹھیک ہے، کافر رہتا ہے تو کافر، مرتا ہے تو مرنے دو جی، ٹھیک ہے، آپ کا کام کیا جی، واعظ و نصیحت کرنا، تبلیغ کرنا۔ وذکر، نصیحت کر میرا محبوب ہے، ان الذکر، پس نصیحت تنفع المؤمنین، ایمان والوں کو نفع دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں یاد رکھیں، دل کا پیالہ اگر سیدھا ہوگا نا جی تو نفع والی بات اندر جائے گی جی، ٹھیک ہے۔ اگر دل کا پیالہ ہی الٹا ہے جی، آپ جتنی مرضی ہے نصیحت کرو جی، ساری رات بارش لگی رہے جی، آپ پیالہ بھر فرش کے اوپر الٹا کر کے رکھ دو تو پانی کا قطرہ اندر جائے گا؟ نہیں جائے گا، پانی کا قطرہ جانا تو دور کی بات، اندر سے گیلا بھی نہیں ہوگا۔ ہاں پیالہ اگر آپ سیدھا کر کے رکھو گے آسمان کی طرف، بارش لگے گی تو کیا ہو جائے گا، باہر بھی جائے گا، گیلا تو گیلا باہر بھی جائے گا۔ نصیحت فائدہ کس کو دیتی ہے جی، ایمان والوں کو دیتی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انسان اور جنات کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیے، جنات کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو، جنات کو پیدا کیا ہے صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس، نہیں پیدا کیا میں نے جنوں کو، والانس اور انسانوں کو، الا لیعبدون، تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ انسان اور جنات کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے جی؟ اللہ کی عبادت کرنا۔ باقی جتنی چیزیں بھی اللہ نے پیدا کی ہیں نا، وہ انسان اور جنات کے تابع بنائی ہیں، ان کی ضروریات بنائی ہیں، اور انسان کو کس لیے بنایا؟ اپنی بندگی اور عبادت کے لیے بنایا۔ ما اريد منهم، نہیں میں ارادہ کرتا ان سے، من رزق، کسی بھی رزق کا، وما اريد ان يطعمون، اور نہیں میں ارادہ کرتا ان يطعمون، یہ کہ وہ مجھے کھلائیں، ٹھیک ہے۔ رزق دینے والا کون ہے جی؟ اللہ ہے، رزق کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہوا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، ہر چوپائے کا رزق کس پر ہے جی؟ اللہ کے ذمہ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وما اريد ان يطعمون، اور میں تمہیں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلاؤ، ٹھیک، ہاں کماؤ کھاؤ، لیکن کم از کم میرے حقوق بھی ادا کرو۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ بہترین رزاق ہے، رزق دینے والا ہے، ذو القوۃ المتین، مضبوط ٹھوس طاقت والا ہے۔ للذین، پس بے شک واسطے ان لوگوں کے ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا ہے، ذنوبا،
ڈول ہے مثل ذنوب اصحابہم، اپنے ساتھیوں جیسا ڈول، ٹھیک ہے، جس طرح ان کے ساتھیوں نے گناہ کیے، عذاب میں چلے گئے، ان کا ڈول کیا ہو گیا، ڈوب گیا پانی کے اندر، اس طرح یہ بھی کیا ہو جائیں گے، ڈوب جائیں گے۔ فلا یستعجلون، پس وہ جلدی نہ کریں، فویل للذین، پس ہلاکت ہے، خرابی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من یومہم الذی یوعدون، اس دن جس دن کا ان سب سے وعدہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی گئی جی، آپ لا الہ الا اللہ کی رٹ کو چھوڑ دو جی، کہ اللہ ہی کیا ہے جی سب کچھ کرنے والا ہے، آپ اس کو چھوڑ دو تو ہم آپ کی ہر جائز تمنا پوری کر دیں گے۔ ایک بندہ تھا ولید بن مغیرہ، مکے کے اندر سب سے بڑا مالدار تھا، اور ایک بندہ تھا عقبہ بن ابی معیط۔ میٹنگ ہوئی، مشورہ ہوا کہ کس طرح اس پیغمبر کو کیا کیا جائے جی، خاموش کروایا جائے، اس کو لالچ دی جائے جی، ٹھیک ہے، اس کی ڈیمانڈ پوری کی جائے۔ تو لہٰذا اس طرح کرتے ہیں، ایک پیشکش کرتے ہیں، ٹھیک، لالچ دیتے ہیں تاکہ اس سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ عقبہ بن ابی معیط جو تھا نا جی، اس کی اولاد انتہائی حسین و جمیل تھی، اس کی بیٹیاں بے حد خوبصورت تھیں۔ اس نے کہا میں اپنی بیٹی کی پیشکش کروں گا، اور ولید بن مغیرہ یہ تھا نا، یہ بڑا مالدار تھا جی، اس نے کہا میں دولت کے انبار اس کو دے دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عقبہ بن ابی معیط بھی آیا اور ولید بن مغیرہ بھی آیا، کہا حضرت ہم آپ کو تحفتاً ہدیتاً بطور گفٹ کے اپنی بیٹی بھی دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے میری بیٹیاں حسین و جمیل ہیں، میری بیٹیوں کا، میرے اولاد کا حسن و جمال بڑا مشہور ہے، اور یہ ولید بن مغیرہ آپ جانتے ہیں جی یہ مکے کا رئیس ہے، یہ آپ کو اتنی دولت دے گا، اتنی دولت دے گا کہ آپ کی سات پشتیں بھی کھاتی رہیں گی، ختم نہیں ہوگا، لہٰذا ہماری ایک شرط ہے۔ کہا جی کیا شرط ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دو گے، یا قوم اعبدوا اللہ، میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا کسی کی بندگی آپ یہ چھوڑ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالموں، والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے، اگر تم چاند کو اور سورج کو میری ہتھیلی کے اوپر بھی لا کر رکھ دو نا جی، تب بھی میں کیا کروں گا جی، تمہاری پیشکش کو ٹھکرا دوں گا۔ چاند اور سورج سے مراد یہ ہے کہ تم دن کی بادشاہت بھی مجھے دے دو اور رات کی بادشاہت بھی مجھے دے دو، تب بھی میں یہ تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دیا گیا۔ اس صورت کے خواص میں سے دو خصوصیات آپ سنیں۔ ایک خصوصیت یہ ہے، اگر کوئی شخص بیمار ہو نا جی تو اس کے پاس بیٹھ کر اس صورت کو پڑھ کر اس کے اوپر دم کیا جائے تو اللہ رب العزت اس بندے کو شفا عطا فرماتے۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے، کسی عورت کو درد ذہ کے اندر تکلیف ہوتی ہو، بچہ جننے والی ہو اور اس کو تکلیف ہو رہی ہو، مشقت ہو، تو اس صورت زاریات کو لکھ کر اگر تعویذ بنا کر اس کے گلے کے اندر ڈالا جائے تو انشاءاللہ العزیز بچہ جننے کے اندر بھی آسانی ہوگی۔